آج کا ہمارا رمضان کا موضوع ہے شہر الصیام، یعنی روزوں کا مہینہ۔ شہر ہم جانتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے مہینہ، سیام یعنی روزے۔ اس طرح سے ہم ابھی تک کرتے رہے ہیں کہ ہم پہلے جو ہے ساری تھیوری دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، اور تھیوری آپ کو پتہ ہے کہ تھیوری اگر ہم پڑھ لیں، یاد کر لیں، امتحان دے دیں، جو کچھ بھی، لیکن اگر پریکٹیکل نہ کریں اس کا تو اس تھیوری کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنا ڈگری لے لے، اس میں وہ چاہے ٹاپ بھی کر لے، میرٹ میں بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو استعمال میں نہ لائے۔ یہی معاملہ ہر سبجیکٹ، ہر مضمون کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ فرض کریں سائنس سبجیکٹس ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، تو اس کی ایک تھیوری ہوتی ہے، پھر اس کا پریکٹیکل جو اس کی لیبز ہوتی ہیں، یا کمپیوٹر ہے، تھیوری ہو گئی پھر کمپیوٹر لیبز ہو گئی۔ تو اس طرح جو ہے نا فائدہ اصل میں جب ہی ہوگا کہ جب پریکٹیکل ٹپس جو ہیں وہ انشور کی جائے، کوشش تو کی جائے۔ آئیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا کیا ہمارا پس منظر ہے۔ روزہ فرض ہوا شعبان المعظم 2 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حدیث سے روزے کی فرضیت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 113 نمبر حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز فرض عبادت ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور ابھی ہم نے جانا کہ روزہ فرض عبادت ہے، تو یہ بے شمار فائدوں کا بھی حامل ہے اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی۔ اور یہ حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 1639 حدیث ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جیسے کہ لڑائی ہوتی ہے، محاذ پہ فوجی ہوتے ہیں تو ان کی پروٹیکٹیو، ان کی شیلڈ ہوتی ہے نا، آرمر ہوتا ہے۔ روزہ جو ہے جس طرح جہنم سے خلاصی کا بھی باعث ہے، اس طرح یہ کہ وہ روزہ جنت میں جانے کے لیے اس کا انٹری پاس بھی ہے، اس میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ یہ سنن نسائی 2222 نمبر حدیث ہے۔ ایک بہت بڑی بات یہ کہ روزے کا اجر جو ہے وہ بے حساب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور یہ صحیح بخاری کی 1904 نمبر حدیث ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ امیجن نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت کی بھی نعمتوں کے متعلق کہا گیا ہے نا، کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پہ ہمیں کیا ملے گا، چاہے ہم جو کچھ بھی سوچ لیں، یعنی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، نہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے ہی ذمے ہے اس کا اجر۔ تو آج کی بات یہیں پر ہی ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو، حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔